السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم مروا ابا بکر ان یصلی بالناس۔ محترم ناظرین کرام، میں آج جس موضوع پر آپ کے سامنے چند گزارشات پیش کروں گا وہ ہے خلیفہ بلا فصل یار غار صدیق اکبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیل ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ عزیزان من، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ امیر المومنین، پہلا خلیفہ مسلمانوں کا، جس کو یہ شرف حاصل ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مصلی پر صحابہ اکرام کی امامت کرنے والے صدیق اکبر ہیں۔ مرو ابا بکر ان یصلی بالناس، بیماری کی حالت میں اللہ رب العزت کی پیارے پیغمبر نے حکم دیا کہ ابو بکر کو حکم دو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے۔ جو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پیارے پیغمبر کی مصلی پر کھڑے ہونے کا شرف حاصل کر سکتا ہے، تو وہ آپ یہ مجھے بتائیے پہلا خلیفہ کیوں نہیں بن سکتا؟ آج کل یا یہ کئی صدیوں کا بحث مباحثہ ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی کے بارے میں کہ وہ نعوذ باللہ من ذالک غاصب خلیفہ تھا، انہوں نے زبردستی حکومت حاصل کی اور حق جو تھا خلافت کا وہ علی رضی اللہ عنہ کا تھا۔ عزیزان من، ایسا کچھ بھی نہیں۔ تو علامہ علی شیر حیدری رحمۃ اللہ علیہ رحمتاً واسعۃً فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے صدیق کو نبی کی خدمت کے لیے پیدا کیا۔ ابو بکر صدیق کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے پیدا کیا گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید کے لیے پیدا کیا گیا۔ ابو بکر کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت کے لیے پیدا کیا گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کے لیے پیدا کیا گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے کے لیے پیدا کیا گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کاندھوں پر اٹھانے کے لیے ابو بکر کو پیدا کیا گیا۔ اس سے بڑی اور کیا شرف ہوگی؟ علامہ علی شیر حیدری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ آدمی اگر الٹا لٹک بھی جائے نا تو صدیق کو نبی سے الگ نہیں کر سکتا۔ صدیق کو نہ دنیا میں، نہ آخرت میں، نہ قبر میں، نہ قیامت والے دن، نہ جنت میں الگ کر سکتا ہے۔ ابو بکر صدیق کے بارے میں پیارے